رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ کا میزبان قاری محمد وسیم رضا رضوی چند دنوں کی مصروفیت کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا آج تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ سیزن 2 ہے اس کا، اور تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ 2 عشرے یعنی عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت اپنی برکتیں سمیٹتا ہوا ہم سے جدا ہوا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا جو کہ آج شروع ہو چکا ہے، جس کے پہلے ہی دن یعنی 21 رمضان شہادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولا علی کی شہادت کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور عشرہ جہنم سے آزادی کے صدقے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے مکمل آزادی عطا فرمائے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ماہ رمضان کی ہر شام کو اللہ پاک 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ مگر جب آخری عشرہ آتا ہے، رمضان کا آخری دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے پورے رمضان میں جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، ان کے برابر اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آخر میں جہنم سے گناہگاروں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عشرے میں کثرت سے پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار، یعنی یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صبح و شام 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیتا ہے، جہنم اس سے کہتا ہے یا اللہ مجھے اس بندے سے آزاد فرما دے۔ تو آپ بھی اس دعا کو یاد کریں، اللہم اجرنی من النار، کم از کم صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ آج کے مہمان ہیں اسٹوڈیو ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کے جناب تلاوت کلام مجید کے لیے حافظ محمد اسامہ رضوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا خوش آمدید فرمائے، سلامت رکھے۔ جب کہ نعت مصطفیٰ کے لیے تشریف فرمائے ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ، میری مراد محترم جناب محمد عمر سرور قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے آغاز تلاوت کلام مجید کی طرف، اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیاری سی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ حضرت مولا علی شیر خدا کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور سنیے تلاوت کلام مجید۔ تو میں ملتمس ہوں حافظ محمد اسامہ رضوی صاحب سے، وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سبحان الله ما شاء الله. إن ربي لسميع الدعاء. سبحان ما شاء الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الله سبحان الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله ما شاء الله. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله. وإلى ربك
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے تلاوت قرآن پاک. اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز اب بڑھیں گے اپنے ثنا خان کی جانب. اس سے قبل ہمارے اس چینل MD1 ساؤنڈ کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اب وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2. آغاز کرتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا میں جو وقت گزرتا ہے وہی تو وقت اچھا گزرتا ہے. میں ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کی پوری ٹیم کی نظر ایک شعر کر کے ثنا خان کو دعوت نہ دیتا ہوں کہ بزم اودی اسی سجا رہے ہیں جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے. کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں پہلے دن سے لے کر آخر تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک سے لے کر زلف عنبرین تک ذکر مبارک آپ کے ہر پہلو کا آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور انشاءاللہ آج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم بیان سنیں گے. اور بزم اودی آج اسی سجا رہے ہیں جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے. رستہ ویخ دے رہے جدہ نبی سارے ہستیو تشریف لے آئی گئی ہے. اور اس محفل نو ایویں نہ سمجھ بیٹھی. میں تو یوں کہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن نو ایویں نہ سمجھ بیٹھی. اور ٹولی نوریاں دی بھی تھے آئی ہوئی ہے. ناصر شاہ او محفلاں کری جاندے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا ذکر انہیں ہی نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ رسول پسند کرتے ہیں. تو میں دعوت سکن پیش کروں گا ہمارے آج کے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد عمر سرور قادری صاحب ہمیں سنائیں گے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں پیارا سا کلام. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں آپ نے جب سے
نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو، یوں سمجھ لو، انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ واہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب محمد عمر سرور قادری صاحب، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو پکار اٹھے،
آپ سا تو کوئی نظر آیا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور کا چہرہ انور دیکھا تو پکار اٹھے، آپ سا تو آج تک کوئی حسین نظر آیا ہی نہیں۔ بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا، اے ابو بکر آپ کو سب سے عمل کون سا پیارا لگتا ہے؟ تو آپ نے کیا خوب جواب دیا، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ پوچھتے ہو ابو بکر کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو سنو، حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ عمل یہی پسند ہے، نگاہ ابو بکر کی ہو، چہرہ والدہا کا ہو، حضور سامنے بیٹھے رہیں، صدیق اکبر دیکھتا ہی رہے، آپ سا دونوں جہاں میں کوئی نظر آیا ہی نہیں۔ اور اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جد ول زلفاں دے اٹھاوے، جے او چاوے سیر چمن دی، دھرتی لف لف جاوے، جے او پاوے ہاتھ پھلا وچ، ہاتھ پھلا تو ود جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ آپ سا دونوں جہاں میں تو نظر آیا ہی نہیں۔ بہت شکریہ محمد عمر سرور قادری صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ثنا خوان کی جانب جو کہ تشریف لا رہے ہیں۔ اتنی دیر تک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن، اور آج کے ہمارے مہمان بنے ہیں ملک پاکستان کے کونے میں گونجنے والی آواز، شہر گجرانوالہ کی خوبصورت پہچان، ثنا خوان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ، میری مراد حافظ محمد کیسر محمود صابری صاحب کو ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوران نعت ہی آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ معمول کے مطابق قبلہ شاہ صاحب سے ہوں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے پیارے سے سوال، پیاری پیاری باتیں، اور ثنا خوان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں جو کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا کلام سنائیں گے۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بولا کہ آج یوم شہادت حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہے، تو آپ کی شان میں بھی ہم منقبت سنیں گے۔ مولا علی دی ہور کی شان دساں، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردہ، مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا غیر اگے جا کے تلی کردہ، مولا علی چاندے جی دا پلا ناصر، اللہ پاک بھی اس دی پلی کردہ، منکر سڑدہ علی دانا سن کے سنی ہر ویلے علی علی کردہ۔ انشاءاللہ حضور کی نعت بھی ہوگی اور علی علی کی باتیں بھی ہوگی۔ سیدہ شباب اہل جنت حسنین کریمین کے بابا جان مولا علی شیر خدا سنیوں کے پیر، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ اللہ پاک آپ کی شہادت کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو بلا تاخیر میں بڑھوں گا اپنے ثنا خوان کی جانب جو کہ خصوصی ثنا خوان بنے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن اسٹوڈیو کے، میری مراد جناب حافظ محمد کیسر محمود صابری صاحب۔ تو آپ کو اب سب خوش آمدید کہتے ہیں، سنائیے ہمارے ناظرین کو پیارے پیارے کلام۔ ہاں
دل نو سونے دی ثنا کر کے ملدا اے سکون دل نو سونے دی ثنا کر کے زندگی دا اخیر ہووے مدحت چ خدا کر کے زندگی دا نا عمل چنگے میرے نا کوئی ہنر رکھنا نا کوئی ہنر رکھنا بس خیر خدا پوندا سونے دا گدا کر کے بس خیر خدا پوندا سونے دا گدا کر کے زندگی دا اخیر ہووے مدحت چ خدا کر کے جا ویکھ ذرا جا کے سلطان زمانے دے سلطان زمانے دے طیبہ دیاں گلیاں وچ مگدے نے صدا کر کے طیبہ دیاں گلیاں وچ مگدے نے صدا کر کے زندگی دا اخیر ہووے مدحت چ خدا کر کے سادات کی بارگاہ میں شان سادات سماعت فرمائیں جا ویکھ لگ جان گے رنگ تینوں مک جان کے غم سارے مک جان کے غم سارے نل ویکھ ذرا مومن تو وفا کر کے سیدہ نل ویکھ ذرا مومن تو وفا کر کے زندگی دا اخیر ہووے مدحت چ خدا کر کے
دائے سکون دل نو سونے دی ثنا کر کے خوبصورت شعر ہے سماعت فرمائیں مینوں بیٹھا رہن دیو سرکار دی چوکھٹ تے مینوں بیٹھا رہن دیو سرکار دی چوکھٹ تے سرکار دی چوکھٹ تے سونے دیو دربانوں کی لینا جدا کر کے سونے دیو دربانوں کی لینا جدا کر کے کی سیدہ فاطمہ دے میں شان دساں تینوں کی شان دساں تینوں سورج بھی گزردا ہے تربت تو حیا کر کے سورج بھی گزردا ہے تربت تو حیا کر کے زندگی دا اخیر ہووے مدحت چ خدا کر کے دل حشر دے کھلنے نے آمال سجل تیرے آمال سجل تیرے آقا نے بچا لینا رحمت دی نگاہ کر کے آقا نے بچا لینا رحمت دی نگاہ کر کے زندگی دا اخیر ہووے مدحت چ خدا کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت آواز کے ساتھ ماشاءاللہ کلام پیش فرما رہے تھے ملک پاکستان کے ماشاءاللہ، مشہور سبحان معروف ثنا خان حافظ محمد کیسر محمود صابری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو اسی طرح سرکار مدینہ علیہ السلام کی صفت و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم محمد عثمان صاحب اتاری ان کی فرمائش ہے کہ حافظ صاحب مولا علی کی شان میں ایک منقبت پیش فرما دیں۔ بسم اللہ۔
دین دنیا دی جان جے پلائی تو علی دا غلام بن جا دین دنیا دی جان جے پلائی تو علی دا غلام بن جا دین دنیا جا من اپنے دی کر لے صفائی تو علی دا غلام بن جا من اپنے دی کر لے صفائی تو علی دا غلام بن جا کون علی قبلہ علی دروازہ علم والے شہر دا نبی فرمایا فرمان نہیں غیر دا نبی فرمایا فرمان نہیں غیر دا سدا سچیاں تو لب دی سچائی تو علی دا غلام بن جا سدا سچیاں تو لب دی سچائی تو علی دا غلام بن جا اپنی مثال آپ بابا حسن والی کونین دا دیتا ہے گواہی جدی والی کونین دا جدا پڑھ دیے کلمہ خدائی تو علی دا غلام بن جا جدا پڑھ دیے کلمہ خدائی تو علی دا غلام بن جا من اپنے دی کر لے صفائی تو علی دا غلام بن جا کر کوئی سکتا رہائش وچ کعبے دے ہوئی مولا علی دی بدیش وچ کعبے دے ہوئی مولا علی دی بدیش وچ کعبے دے شان جگ نالو وکھری بنائی تو علی دا غلام بن جا شان جگ نالو وکھری بنائی تو علی دا غلام بن جا من اپنے بھی کر لے صفائی تو علی دا غلام بن جا علی علی مومنا دی ایویں نہیں زبان تے اکو علی رب نے بنایا ہے جہان تے اکو علی رب نے بنایا ہے
جہان تے مت اجے تک مورخا نہ آئی تو علی دا غلام بن جا مت اجے تک مورخا نہ آئی تو علی دا غلام بن جا من اپنے تے کر لے صفائی تو علی دا غلام بن جا علی دے دوارے تو صدا ہوتی ہے مراد پوری دل دے منگتے دی ہوتی ہے مراد پوری دل دی ایویں دیندا نہیں جے سجن دہائی تو علی دا غلام بن جا ایویں دیندا نہیں جے سجن دہائی تو علی دا غلام بن جا من اپنے دی کر لے صفائی تو علی دا غلام بن جا گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے یہ ہوائیں وہ سہیلا لازار پھرتے ہیں وہ سہیلا لازار پھرتے ہیں وہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں او سویلا اس گلی اس گلی
کا گدا میں اعظم کی سالو دسنا یار اعظم کی سالو دسنا دل پیا ساڈا کھسنا ہے ایویں دل پیا ساڈا کھسنا ہے سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے ساڈا کعبہ یار دیا گلی آئی اس گلی کا جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں وہ سویلا لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں لاکھوں قدسی ہے قدسی ہے کام خدمت میں لاکھوں گردے میزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے میزار پھرتے ہیں پھرتے اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت کمال محترم حافظ کیسر محمود صابری صاحب منقبت مولا علی اور کلام اعلیٰ حضرت بہت خوبصورت انداز کے ساتھ پیش فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اضافہ عطا فرمائے حضرات جی وقار پیارے آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے
اللہ حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بڑھیں گی ہم قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 ایم ڈی ساؤنڈ گجرانوالا پاکستان سے۔ تو انشاءاللہ بڑھیں گے ہم قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج شہادت مولا علی کا بھی دن ہے۔ کون علی؟ علی کے نام سے داتا علی ہے، علی کے نام سے داتا علی ہے، علی کی مہر مہر علی ہے۔ جہاں لگایا علی کا نعرہ لرز اٹھا، یہ نظم سارا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب، میں شہزادہ نواز رسول امام حسن کی بارگاہ میں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بابا کا یوم شہادت ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ آواز آتی ہے محبوب سجدے کو اور لمبا کر دو، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور واقعہ اس طرح ہے کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، لوگوں ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، زمانے والوں ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بس آخر پہ یہ کہوں گا کہ آل سے گھر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے گھر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی، چھوڑو سارے جھوٹے رہبر، آؤ انبر علی کے در پر، امام گر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ اللہ پاک یوم شہادت مولا علی کے صدقے تمام مسلمانوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، کیونکہ ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں موضوع چل رہا ہے سراپہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب سے کہ حضور آج ہمیں چہرہ والضحیٰ کا ذکر سنایا جائے، وہ چہرہ جسے مولا علی بھی دیکھتے تھے، جسے صحابہ دیکھتے تھے اور ان کی عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ موضوع ہے چہرہ والضحیٰ۔ تو میں ملتمس ہوں قبلہ مفتی صاحب سے، بسم اللہ حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى واللیل اذا سجا سبحان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی بہت نہایت آپ کا ممنون ہوں قبلہ رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان ارادتوں، ان چاہتوں اور عقیدت و محبت کے ان جذبات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ عظیم الشان ذکر ہے کہ جس سے انسانیت کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان بدن کی غذا روٹی، پانی، آکسیجن، ہوا اور روشنی ہے، مگر باطنی غذا، روحانی غذا اور ہماری روح کی غذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس کا ذکر بحمدہ تعالی 1444 ہجری رمضان المبارک کی ان عظیم الشان بابرکت راتوں کے اندر جاری و ساری ہے۔ جو ذکر ہم نے یکم رمضان المبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین سے شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا، آج محض اس کے فضل، اس کی توفیق اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور آپ کی بھرپور مبارک توجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ چہرہ اقدس کہ جس سے جہاں بھر کو روشنی نصیب ہوتی ہے اور جس کی چمک اور دمک سے یہ کائنات اور اگلا جہاں، یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی روشن و منور ہے۔ وہ چہرہ اقدس کہ جس کی بھلائیں سابقین بھی لیتے رہے، آخرین بھی لیتے رہیں گے۔ وہ چہرہ اقدس کہ جسے چاند دیکھے تو شرما جائے، گل دیکھے تو چہرہ چھپائے۔ وہ چہرہ اقدس کہ جس سے نبیوں نے ضیاء پائی، جس سے رسولوں نے روشنی کو حاصل کیا، اور محبوب اور اللہ کے مقرب بندے جس چہرہ اقدس کی تابانیوں سے اپنے قلوب و اذہان اور افکار کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ یقیناً وہ چہرہ اقدس کہ جو منبع انوار و تجلیات ہے، رب ذوالجلال بھی اپنے محبوب کے چہرے کو بڑی محبت کی نگاہ سے تکتا ہے، اور یوں تکتا ہے کہ کائنات میں دیکھنے والوں نے جتنا بھی دیکھا، جی بھر کے دیکھا، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ رب ذوالجلال بھی اس محبوب کو دیکھتا اور اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اپنے انداز کے ساتھ تکتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ اقدس جب وہ آسمانوں میں آپ اٹھاتے ہیں، آسمانوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں۔ رضوی صاحب، رب ذوالجلال تو جہاں بھر کو دیکھتا ہے اور بلا تکلف دیکھتا ہے اور بغیر کسی قرب اور بعد کے فاصلے کے دیکھتا ہے۔ اس کے دیکھنے اور مخلوقات کے دیکھنے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے، مگر جس طرح اللہ دیکھتا ہے ایسے محبوب کو کوئی نہ دیکھ سکا، کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ تو اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس کو ایسا لاجواب اور باکمال اور بے مثال بنایا ہے کہ خود رب ذوالجلال بنا کر قرآن میں گواہیاں دے رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ کا سراپا اقدس اور آپ کا چہرہ اقدس ایسا سمارا، ایسا توازن اور ایسی ترکیب اور ایسی ترکیم فرما دی ہے، ایسا حسین و جمیل بنا دیا ہے کہ محبوب سارا زمانہ آپ کے چہرہ اقدس سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اور میں رب ذوالجلال آپ کے چہرہ اقدس کی خود قسم قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہوں۔ وہ چہرہ اقدس کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو باکمال دیکھا۔ سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد میں آنے والے ساتھیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، اے برا بن عازب، آپ تو وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، وہ چہرہ اقدس، وہ سراپا اقدس دیکھا ہے کہ پوری کائنات کا حسن
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صراط اقدس میں ہمیں مدغم اور ہمیں پورے صراط اقدس میں نظر آتا ہے اور جلوہ فکر نظر آتا ہے۔ اگر حضور کے حسن کو کھول لیں تو یہ کائنات بنتی ہے، اور اس کائنات کے حسن کو سمیٹا جائے تو محبوب کا سراپا بنتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس کیا وہ تلوار کی طرح چمکتا تھا، تلوار کی طرح دمکتا تھا، تلوار کے مانند تھا؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ فقہا اور علماء محدثین نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر جو تلواریں ہند کی بنی ہوئی ہوتی تھی وہ بڑی پائیدار، بڑی مضبوط اور بڑی خوبصورت بنائی جاتی تھی، اور بڑی تیز بنائی جاتی تھی، بڑی باکمال اور بے مثال بنائی جاتی تھی۔ تو شاید پوچھنے والا یا تو ہند کی بنی ہوئی تلواروں سے مرعوب تھا اور ان کے حسن کو وہ بڑا لاجواب سمجھتا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سوال کرنے والا اسی بر صغیر کا کوئی خوش نصیب ہو۔ اسی لیے میں نے آج اس روایت سے آغاز کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر 3552 نمبر حدیث شریف ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اے برا بن عازب یہ بتائیے کیا رسول اللہ کا چہرہ ایسے تھا جیسی چمکتی دمکتی تلوار ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس کے ذہن کے اندر تلوار کا حسن ایک مجاہد کا جو زیور ہے، آپ جانتے ہیں کہ زیور سے محبت ہوتی ہے، خواتین کو اس زیور سے محبت ہوتی ہے جو ان کے گلے میں آتا ہے، اور مجاہد کو اس زیور سے کہ جو ہاتھ میں لہرائی جائے تو دشمن کی چیخیں نکل جائیں۔ تو پوچھنے والا مجاہد بھی تھا، اور یا تو وہ ہند کی بنی ہوئی تلواروں سے مرعوب تھا، اور ہند کی جو بنی ہوئی تلواریں ہیں ان کی چمک اور دمک اور ان کی بہجت سے وہ مرعوب تھا، یا از خود وہ بندہ ہندوستان کا یا اسی بر صغیر کا کہیں کا رہنے والا تھا۔ پوچھنے لگا برا بن عازب بتائیے کیا حضور کا حسن ایسا تھا جیسے تلوار کا حسن ہوتا ہے؟ تو حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لا، نہیں ایسا نہیں تھا، بل مثل القمر، نہیں حضور کا جو نور مبارک تھا وہ چمکتی ہوئی اور دمکتی ہوئی تلوار کی طرح نہیں تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو چاند کی طرح میٹھا حسن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان جو چاند کا حسن ہوتا ہے اس کی مٹھاس اپنی ہے، اس کی چمک اپنی ہے، اور جو تلوار کی چمک ہوتی ہے رضوی صاحب وہ اور چیز ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، چاند کو دیکھیں تو غم دور ہو جاتے ہیں، چاند کو دیکھیں تو بہجت و فرحت محسوس ہوتی ہے، چاند کے حسن کو دیکھیں تو رات ساری کٹ جاتی ہے، بندہ چاند کے حسن میں کھو جائے تو پھر ساری رات بیت جاتی ہے، معلوم نہیں ہوتا، غم دھولنے لگتے ہیں، زندگی آسان ہونے لگتی ہے، اور زندگی کی تلخیاں شہد کے اندر تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ چاند کے حسن کو دیکھا جائے تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے، چمک اس کی بھی ہے، چمک تلوار کی بھی ہے، مگر اچھا خاصا انسان فرحت و انبساط میں اور خوشی میں زندگی بسر کرنے والا انسان تلوار کی چمک کو دیکھے مرعوب ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، وہ تلوار کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے چونکہ یوں پوچھا تھا بتائیے کیا حضور کا حسن تلوار کی مانند چمکتا تھا؟ فرمایا نہیں، محبوب کا چہرہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کو دیکھے تو ڈر لگنے لگ جائے، حضور کو دیکھے تو بندہ کانپنے لگ جائے، حضور کو دیکھے تو انسان اجنبیت سی محسوس کرنے لگے، اور جس طرح تلوار کی چمک کو دیکھ کر کفار اور جو اعداء اور دشمن ہوتے ہیں ان کے دل پہ روب طاری ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، محبوب کو دیکھ کر ڈر نہیں لگنے لگتا تھا، بلکہ محبوب کو دیکھتے تھے تو ڈر اترنے لگ جاتا تھا، اور انسان جس بھی غم میں مبتلا ہوتا تھا حضور کے سراپا اقدس کو دیکھ کر حضور کے جلووں میں گم ہو جاتا تھا، اور جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا تھا کہ اپنائیت ہوتی تھی، اجنبیت رخصت ہو جاتی تھی، انس محسوس ہوتا تھا، وحشت وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ فرمایا برا بن عازب نے نہیں، ہمارے آقا و مولا کا حسن، اے میرے بیٹے میرے بھائی سننے والے سنو، محبوب کا حسن تلوار کی طرح نہیں چمکتا تھا، محبوب کا حسن تو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان۔ علماء نے یہاں پہ ایک دوسری وجہ بھی بیان کی، حضرت برا بن عازب نے جو یہ کہا لا بل مثل القمر، نہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے وہ تلوار کی طرح نہیں تھا، وہ چاند کی طرح تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تلوار لمبی ہوتی ہے، اگر چہرہ لمبا ہو
اور حد سے زیادہ لمبا ہو تو کراہت محسوس ہوتی ہے، انسان مذاق اور استہزاء اڑاتا ہے، دوسری مرتبہ دیکھنے کو جی نہیں کرتا، اور چاند گولائی کے اندر ہوتا ہے، چاند کا حسن ہوتا ہے۔ تو حضرت برا بن عازب نے کہا کہ نہیں، لا بل مثل القمر، محبوب کا چہرہ اقدس وہ حد سے تجاوز کرتا ہوا لمبائی میں نہیں تھا، محبوب کا چہرہ اقدس تو گولائی کے اندر تھا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ لمبائی میں ہو تو حسین نہیں ہوتا، چہرہ گولائی میں ہو تو حسن کا مرکب ہوتا ہے۔ یعنی برا بن عازب یہ کہنا چاہتے تھے، بیٹے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اگر تم دیکھتے تو تمہارا جی ہی نہ بھرتا، تم جمال مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں بڑا حسن دیکھا ہے، کائنات میں بڑا جمال دیکھا ہے، کائنات میں بڑی بے مثال اور بے نظیر اشیاء کو دیکھا ہے۔ بڑے بڑے مظاہر فطرت ہیں کہ انسان دیکھے تو دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دیکھے تو انگلیاں اپنے دانتوں میں چبا لیتا ہے، اور دیکھ کر ماوے حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور حسن کو دیکھ کر بندہ مبہوت ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم نے رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے حضور، کیا بات۔ ایسا حسین، ایسا جمیل، ایسا دل نواز، ایسا دلکش، اللہ کی عزت کی قسم الفاظ محتاج ہیں، الفاظ بانج ہیں کہ محبوب کی مدح سرائی کر سکیں، الفاظ میں اتنی توانائی نہیں کہ حضور کی نعت کہہ سکیں، الفاظ نہ تواں ہیں، الفاظ ضعیف ہیں، الفاظ نحیف ہیں، لہجے بانج ہیں کہ محبوب کی شان کو بیان کریں تو حق ادا ہو جائے، لیکن تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عشق دیکھیے، ان کا مزاج دیکھیے، فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، اتنا دمکتا تھا، اتنا تابناک تھا، اتنا روشن تھا، دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا، محبوب کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج بھی ہمارے آقا و مولا کے چہرے کا طواف کر رہا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج طواف کر رہا ہے۔ تجری کا معنی ہوتا ہے چلنا، تجری کا معنی ہوتا ہے گھومنا، تجری کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا۔ کہتے ہیں گویا کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، لگتا یوں تھا کہ محبوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس میں کے حسن میں وہ سورج محبوب کے چہرے کا طواف کر رہا ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ طواف کر کے انرجی حاصل کر رہا ہے، وہ طواف کر کے روشنی حاصل کر رہا ہے۔ خیرات لینے کے لیے سورج آتا ہے، محبوب کے چہرے کے گرد طواف کرتا ہے۔ حاجیوں کا حج گرد کعبہ گھومے اور طواف کریں تو حج ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ سورج کی خوشبختی ہے، ہر روز طلوع ہونے سے پہلے محبوب کے چہرے کا طواف کرتا ہے، روشنی خیرات میں لیتا ہے، پھر پورے عالم کو منور کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جمع الوسائل کے اندر ملا علی قاری حنفی نے بڑی لاجواب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، برا بن عازب کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا حسین و جمیل تھا جیسا کہ چاند ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ ایسا حسین و جمیل تھا گویا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج محبوب کے چہرہ اقدس میں طواف کر رہا ہے اور چکر لگا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں چاند جیسا، یہ کہتے ہیں سورج جیسا۔ آخر یہ عقدہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سورج دن کو چڑھتا ہے، رات کو سورج طلوع نہیں ہوتا، رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کو سورج کی روشنی نہیں ہوتی، اور چاند رات کو طلوع کرتا ہے، رات کو طلوع ہوتا ہے، رات کو نکلتا ہے۔ جس طرح سورج کا مطلع ہے اسی طرح چاند کا بھی مطلع ہے، جس طرح سورج نکلتا ہے اسی طرح چاند بھی نکلتا ہے۔ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، چاند رات کو روشنی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے کہا چاند جیسا حسین، کسی نے کہا سورج جیسا حسین۔ وہ بتانا یہ چاہتے تھے لوگوں ایک وقت آتا ہے کہ حجاب رات کا پڑ جائے تو سورج اندھا ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے
تو چاند کے چہرے پر نقاب پڑ جاتا ہے. سورج صبح روشنی دیتا ہے, چاند رات کو روشنی دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا چاند جیسا, صحابہ نے کہا سورج جیسا. کہنے کا مقصد یہ تھا وہ تو غروب ہو جاتے ہیں, ان کے نکلنے کا بھی ایک وقت ہے اور ان کے غروب ہونے کا بھی ایک وقت ہے. ہمارے آقا کی ذات وہ ہے جب نکل آئے ہیں تو دونوں جہاں میں روشنی مصطفیٰ کی ہے. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. حضور تشریف لے آئے ہیں, حضور کی آمد ہو گئی ہے. اب اس کو کبھی بھی زوال نہیں, اسے غروب نہیں, نہ دن کی روشنی اسے چھپا سکتی ہے, نہ رات کی تاریکی اسے چھپا سکتی ہے. محبوب کا چہرہ وہ ہے اور روشنی وہ ہے کہ لوگوں کو دن کے اجالے کے اندر بھی مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میسر آتی ہے, رات کی تاریکی میں بھی چہرہ مصطفیٰ کی روشنی اور تابناکی میسر آتی ہے. ملا علی قاری نے لکھا جم الوسائل کے اندر, فرماتے اس کی ایک اور وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ چاند روشنی ادھار لیتا ہے سورج سے تو چمکتا ہے, اور سورج بھی روشنی ادھار لیتا ہے. سائنس نے یہاں تک بتایا کہ ستارے چاند سے روشنی لیتے ہیں اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. اگر سورج روشنی نہ دے چاند کو تو چاند روشن نہ ہو, جب چاند روشن نہ ہو تو رضوی صاحب ستارے روشن نہ ہو. پتا چلا کہ جو ستارے ہیں وہ طفیلیے ہیں, وہ منگتے ہیں, ان کی روشنی مستعار ہے, ان کی روشنی ادھار ہے, اور وہ چاند کے محتاج ہیں. چاند روشنی لیتا ہے سورج سے. اور عبدالعزیز دباغ نے لکھا الابریز کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ سورج بھی مستعار لیتا ہے روشنی, ادھار لیتا ہے. پوچھا کہاں سے؟ سائنس تو یہاں تک خاموش ہے, اس سے آگے بات نہیں کرتی. مادیت یہاں تک ہے اور ولی کی ولایت اس سے بھی آگے ہے, جہاں پہ سائنس ہاتھ جوڑ دیتی ہے اللہ کے ولی کے قدموں, بلکہ ان کے پاؤں میں آنے والی چپل کا مقام سائنس کے علوم و معارف سے کروڑوں درجے آگے شروع ہوتا ہے. الابریز میں علامہ سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ستارے چاند سے روشنی لیتے ہیں اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے, اور سورج بندہ مؤمن کے قلب سے نور لیتا ہے اور روشنی لیتا ہے, اور بندہ مومن کا دل چہرہ مصطفیٰ سے روشنی لیتا ہے. اصل روشنی مصطفیٰ کی ہے, اصل چمک مصطفیٰ کی ہے, اصل دمک مصطفیٰ کی ہے, اصل تابناکی مصطفیٰ کی ہے. تو اصحاب رسول نے یہ بتایا, لوگوں یہ ہم تمثیل بیان کر رہے ہیں, روشنی ان کی حقیقت میں نہیں ہے, ساری روشنی حقیقتاً وہ ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ کی روشنی ہے. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے رضوی صاحب, ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جب حضور کی روشنی سے یہ ساری چیزیں روشن ہیں, پھر یہ کیوں کہا کہ حضور کا چہرہ چاند جیسا, حضور کا چہرہ سورج جیسا, یہ کیوں کہا؟ تو جواب دیا آئمہ نے, فرماتے ہیں بھائی اس وجہ سے کہ بیٹا نیک کام کرے تو باپ کا نام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو نا باپ کون ہے اس کا, دیکھو نا ماں کون سی ہے اس کی, دیکھو نا خاندان کیسا عالی مرتبت ہے. خاندان عالی مرتبت تھا, بیٹا بھی عالی مرتبت ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں, آج شہادت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. بھائی جب ہم کہتے ہیں نا حسین پاک کا نام لیتے ہیں تو توجہ ان کی والدہ کی طرف جاتی ہے. آخر بیٹا دیکھو جناب زہرا کا ہے, آخر دیکھو نور نظر حضرت علی المرتضیٰ کا ہے. حسن مجتبیٰ کی سلو کو دیکھیں, حضرت حسن مجتبیٰ کے حلم کو دیکھیں, حضرت حسن مجتبیٰ کے وقار کو دیکھیں تو نگاہ ان کے خاندان پہ جاتی ہے. خاندان تک جب بات آتی ہے حضرت زہرا کے دروازے پر ہم باصد عز و نیاز سر جھکا کر دیکھتے ہیں کہ دیکھو نا یہ اماں جان ہیں حسنین کریمین کی, اور یہ ابا جان ہیں حسنین کریمین کے, مگر دیکھو یہ دونوں پروردہ کس کے ہیں, پال کے کس کے ہیں, پالا کس نے ہے, کھلایا کس نے ہے, اپنے دست کرم سے ان کو لقمے کھلائے کس نے ہیں, اپنے سینہ نبوت پر کھلایا کس نے ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حسنین میں جو چمک ہے وہ حضرت زہرا کی ہے, حضرت مولا کائنات کی ہے,
اور ان دونوں شخصیات میں جو چمک ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی چمک ہے. تو جب بات حسین کی آئے تو چمک مصطفیٰ کی ہے، جب بات حسن کی آئے چمک مصطفیٰ کی ہے، جب بات زہرا کی آئے چمک مصطفیٰ کی ہے، جب بات مولا کائنات کی آئے چمک مصطفیٰ کی ہے. بھائی بیٹے جب اعلیٰ کام کرتے ہیں تو چمک ان کے خاندان کی ہوتی ہے، قبیلے کی ہوتی ہے، کنبے کی ہوتی ہے، سربراہ کی ہوتی ہے. تو ان حضرات نے چاند کے حسن کو بھی بیان کیا، سورج کے حسن کو بھی بیان کیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ چاند اور سورج مصطفیٰ کی دہلیز کے غلام ہیں، واہ واہ واہ، مصطفیٰ کی دہلیز کے نوکر ہیں. کمال. او عقل والو، جب ان کے ادنا ترین غلاموں کا یہ شان ہے، کروڑوں میل دور رہ کر کائنات کو روشن کر رہے ہیں، راستے میں اتنے موٹے موٹے آسمان، 500 سال کی مسافت کی موٹائی ایک آسمان کی، پھر ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت. حساب آپ لگائیے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر ایک آسمان کے سینے سے لے کر دوسرے آسمان تک کی جو فاصلہ ہے 500 سال تک. تیسرے آسمان پہ چاند، چوتھے آسمان پر سورج ہے. اب دیکھو اتنی رکاوٹیں، اتنے حجاب، جب چاند کی روشنی کو روک نہ سکیں، رضوی صاحب جب اتنے فاصلے سورج کی روشنی کو یہ فاصلے روک نہ سکیں تو مزار پر انوار کی یہ رکاوٹیں اور یہ حجابات اور یہ دیواریں چہرہ مصطفیٰ کی روشنی کو کیسے روک سکتی ہیں، کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. اللہ اللہ، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو اصحاب رسول نے در حقیقت یہ بھی بیان کیا ہے، لوگو یہ چاند بھی غلام ہے مصطفیٰ کا، یہ سورج بھی غلام ہے مصطفیٰ کا. جب اتنے فاصلے، اتنے زمانے، اتنے حجابات، اتنی رکاوٹیں، اتنی دیواریں ان کی روشنی کو ماند نہیں کر سکی، روک نہیں سکی، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کے حسن اور سراپا اور چہرہ اقدس کی روشنی کو یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ سبحان. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جو خراج پیش کیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں چرخہ کاٹ رہی تھی، محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی پیشانی پر پسینہ مبارک آیا تو پسینہ یوں چمکنے لگا جیسے لؤلؤ اور مرجان کے موتی چمکتے ہیں، یوں چمکنے لگے جیسے نور کے موتی ہوتے ہیں. میں دیکھ کر نا حضور کو، آقا کریم علیہ السلام کو مسکرانے لگی، اور مسکراتے مسکراتے میں نے کہا فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرَكِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ. ابو کبیر حزلی عرب کا بہت بڑا شاعر، عرب کا بہت بڑا شاعر، اس نے اپنے محبوب کے لیے لکھا تھا، دنیاوی محبوب کے لیے لکھا تھا، اس نے اپنے پری پیکر کے لیے لکھا تھا کہ میرے یار کو کوئی دیکھے، میرے سجن کے کوئی رخسار کو دیکھے، اور یہ گل و رخسار کو دیکھے، اور جبین کو دیکھے، اور میرے محبوب کی اگر کوئی چہرے کو دیکھے تو اسے پتہ لگے کہ میرے یار کا چہرہ کتنا حسین اور جمیل ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا ابو کبیر حزلی اگر اے میرے آقا آپ کو دیکھ لیتا، میرے محبوب کو ابو کبیر حزلی دیکھ لیتا، اپنے جھوٹے عاشق کے بارے میں یہ شعر نہ کہتا. یہ شعر جو اس نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا تھا، یہ شعر جو اس نے اپنے سجن کے بارے میں کہا تھا، یہ شعر جو اس نے اپنے پیار کے بارے میں کہا تھا کہ میرا یار بڑا حسین و جمیل ہے، اگر ابو کبیر حزلی میرے آقا کو دیکھتا، میرے محبوب کو دیکھتا، آپ کے سراپہ اقدس کو دیکھتا، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا، بھول جاتا اور اپنے شاعری کا رخ موڑ دیتا اور یوں کہتا کہ یہ جو شعر میں نے اپنے محبوب کے لیے کہا تھا، میرا یار جھوٹا ہے، یہ شعر اس کے لیے کہوں تو جھوٹا ہے. اس شعر کا اگر کوئی صحیح حقدار ہے تو وہ سیدہ عائشہ کے محبوب حقدار ہے. شعر کیا تھا؟ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ. ابو کبیر حزلی کہتا ہے لوگو اگر تم میرے محبوب کے چہرے اور عارض اور ان گالوں اور رخساروں کی چمک اور دمک کو دیکھو، برکت کا برکل عارض المتحللی،
تو تمہیں لگے گا جیسے بادل آئے ہوں، گٹا ٹوپ چھائے ہوں اور وہاں سے بجلی کڑکتی ہے۔ جس طرح بادلوں میں سے بجلی چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے اور وہ سارے اس ظلمت کو، تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کہتا ہے میرے جو یار کے چہرے پر یہ جو بل ہیں، یہ جو لکیریں ہیں، یہ جو جھریاں ہیں، یہ انسان کے حسن کو ماند کر دیتی ہیں، یہ انسان کے چہرے کی خوبصورتی کو ماند کر دیتی ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے میرے یار کے چہرے پر جو جھریاں ہیں وہ بھی بڑی حسین و جمیل ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس کا یار بھی جھوٹا، اس نے جو شعر اس کے لیے کہا تھا وہ شعر بھی جھوٹا۔ اگر اس شعر کو سچا دیکھنا ہے، کوئی صحیح حقدار دیکھنا ہے، تو آقا پھر آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا جائے۔ ابو کبیر حجالی از خود دیکھ لیتا، وہ کہتا وہ میرا سجن جھوٹا ہے، یہ میرا سجن بالکل سچا ہے۔ کیا بات ہے، جو میں نے کہا وہ حضور کے چہرے اقدس کے لیے ہے۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام، سبحان اللہ، جن کے حسن کے زمانے میں چرچے تھے، اتنا حسن تھا کہ آپ کی حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ واہ واہ، تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ سبحان آپ کے حسن مصطفیٰ چہرے و دہا کا آپ بیان فرما رہے ہیں کہ چاند سے بھی اعلیٰ، سورج سے بھی اعلیٰ، ہر چیز سے چمکدار ہمارے آقا کا حسن تھا، چہرہ تھا۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے حضور کے حسن کو بھی دیکھ کر کسی نے ایسا کیا ہو؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں رضوی صاحب۔ اس کے آگے سیدہ عائشہ نے جب یہ اشعار کہے نا مصطفیٰ جان رحمت کی دربار میں، کہا حضور وہ اس کا جو سجن تھا وہ جھوٹا سجن ہے، شعر اس کے لیے ہو تو جھوٹا ہے، شعر آپ کے لیے ہو تو پھر وہ ابو بکر حجلی۔ یہ بات کہنے میں سچا ہے کیونکہ اس کے حقدار فقط آپ ہیں۔ محبوب اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبین پر بوسہ دیا، فرمایا عائشہ آپ نے یہ بات کہہ کے، حق والی بات کہہ کے آپ نے میرا دل جیت لیا ہے، مجھے آپ نے خوش کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جہاں بھر کے اندر خوشی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر حضور کے سراپہ اقدس کو بیان کیا جائے تو خدا کی قسم حضور کی توجہات حاصل ہوتی ہے۔ بندہ حضور کے سراپہ کو بیان کر کے، حضور کے سراپہ اقدس کو سن کر، حضور کے سراپہ اقدس کو بیان کر کے اور پڑھ کر اور سمجھ کر اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اب میں کوئی عام نہیں رہا، حضور کا سراپہ بیان کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے اللہ نے مجھے بھی خاص فرما دیا۔ واہ واہ، سبحان۔ یہی سوال جو آپ نے کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بر صغیر کے پاک و ہند کے علماء، شیوخ اور مشایخ الحدیث جن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وسیلے سے پہنچتی ہے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے خواب کے اندر اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ اس نے یوسف پر تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، آقا جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاہ عبد الرحیم، اے ولی اللہ محدث دہلوی کے ابا جان، اصل میں بات یہ ہے، عثمان صاحب بات یہ ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بات یہ ہے کہ حسن یوسف عیا تھا، میرے چہرہ اور میرے حسن پہ اللہ نے 70,000 پردے ڈال کے مجھے کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بھی اسی اپنی محبت کے اظہار کو یوں کیا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت رضوی صاحب ابھی تک تو لوگوں نے دیکھا نہیں، شاہ میں کہتا ہوں کہ غازی علم الدین شہید نے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹھک نہیں پائی، صحبت نہیں اٹھائی، مگر دیکھو اپنی جان مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دی۔ غازی ممتاز قادری نے حضور کی دل نواز میٹھی بولی تو نہیں سنی، وہ لہجہ تو اپنے کانوں سے سماعت نہیں کیا، اپنے دل کے کشکول کو نہیں بھرا، مگر اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے اکابرین، یہ مشائخ، یہ صبح و شام کی تبلیغ اور یہ واعظ و نصیحت اور یہ خدمات، اور دیکھیے سارے دن بھر کا روزہ، آج کا روزہ بھی سخت روزہ ہے، پھر روزہ رکھنا، پھر نمازیں ادا کرنا، پھر تراویح ادا کرنا، پھر قرآن پڑھنا، پھر قرآن سننا، اور پھر رات کو حضور کا سراپہ اقدس کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟
یہ حضور کے حسن کا ہی اعجاز ہے، واہ واہ سبحان یہ حضور ہی کے حسن کا اعجاز ہے۔ یہاں آج تک سر کٹا رہے ہیں، پھر عرب کے بدو سخت دل، عرب کے بدو سخت دل، اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے والے چیخیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی، اللہ مگر وہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیں سبحان اور کھجور چوس کر روزہ رکھ کر وہ میدان جہاد میں آئیں، دشمنوں سے اعداء سے لڑیں، زخم کھائیں اور حالت روزہ میں شہید ہو جائیں، شہادت پا جائیں۔ جو غازی بنے اسی کھجور کو اپنے چولے سے اور اپنی جیب سے نکال لیں اور اسے چوس کر روزہ افطار کر لیں، پھر سنبھال کے رکھ لیں، پانی کے 2 بوند پر وہ روزے کو رکھیں اور 2 بوند پر روزے کو کھول لیں۔ یہ حضور ہی کا تو حسن تھا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، جنہوں نے دیکھا نہیں فقط نام سنا ہے، وہ بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ سراپا اقدس وہ لاجواب سراپا ہے کہ جسے جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ رب ذوالجلال ہماری اس ارادت کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ جی ناظرین، چہرہ والضحیٰ پر بہت ہی پیارا بیان فرما رہے تھے قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ کیا اللہ حضرت نے چہرہ والضحیٰ کا ذکر کیا؟ آپ فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ ہے زلف تیری عطا کی قسم یا رسول اللہ۔ اللہ حضرت نے آپ کے چہرے کا ذکر کیا اور گولڑے کے تاجدار نے جب چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی تو آپ بے ساختہ پکار اٹھے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلفت اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہن مدبریاں۔ اور آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اور گولڑے کے تاجدار سمیت جس نے بھی چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی بے ساختہ زبان سے نکل پڑا سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو چہرہ والضحیٰ کا ذکر جتنا بھی کریں انشاءاللہ یہ ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میں زبان قاری محمد وسیم رضا رضوی کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔